بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ ہے سیرت النبی جلد دوم، اور ہیڈنگ ہے ہمارا عقائد اور اسلام کے اصول اولین۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں تاسیس و تکمیل شریعت، وہ ویلاگ پہلا تھا، یہ دوسرا ویلاگ ہے سیرت النبی کا، صفحہ نمبر 65 پیج 65۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عقائد اور اسلام کے اصول اولین۔ اسلام کے فرائض اولین عقائد ہی ہیں۔ اسلام کے فرائض اولین عقائد ہیں، یعنی توحید، رسالت، ملائکہ، قیامت، حشر و نشر وغیرہ پر ایمان لانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اول وحی جو نازل ہوئی، یعنی اقرا باسم ربک الذی خلق، اس میں خدا کی بڑائی کے سوا کسی مخصوص عقیدہ کی تعلیم نہ تھی، لیکن دوسری بار جو وحی نازل ہوئی وہ یہ تھی، یا ایھا المدثر مدثرکم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ، لوگوں کو ڈرا، اپنے پروردگار کی بڑائی کرو، اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور بتوں کو چھوڑ دے۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ، لوگوں کو ڈرا اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر اور بتوں کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ کے قیام کے زمانے میں جس قدر آیتیں نازل ہوئیں وہ بیشتر عقائد کے متعلق تھیں۔ شرک اور بت پرستی کی بڑائی، خدا کی عظمت و جلال کا اظہار، قیامت کے ہولناک سما اور جنت و دوزخ کا پر اثر بیان، رسالت کے خاص اور اس کی ضرورت کے دلائل۔ مکہ میں 13 برس تک زیادہ تر یہی مطالب ادا ہوتے رہے۔ غرض عقائد کے تمام اجزاء اگرچہ آغاز اسلام ہی میں لوگوں کو سنائے جا چکے تھے، لیکن مکی آیتوں کے استخسار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک کا بیان الگ الگ ہوتا تھا۔ عقائد کا بیان مسلسل بیان سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں ہے، اور یہ دونوں صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر زور توحید و قیامت کے اعتقاد اور رسول کی صداقت پر صرف ہوا، لیکن مدینہ میں آ کر اسلام کے تمام عقائد اور اصول اولین کی مجموعی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ ایمان اور اسلام کے اصول اولین کے متعلق سورۃ بقرہ کی سب سے پہلی آیات یہ ہیں: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز کھڑی کرتے ہیں، ہم نے جو روزی دی ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محمد تجھ پر اتاری گئیں اور تجھ سے پہلے نازل ہوئیں، اور ان کو آخرت پر بھی یقین ہے۔ وسط صورت میں یہ اصول دوبارہ ادا ہوتے ہیں، لکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی خدا پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بعض اخلاقی احکام گنائے گئے ہیں۔ یہ آیتیں طویل قبلہ کی آیت کے ساتھ سنہ 1 ہجری میں نازل ہوئیں۔ اس کی تفصیل سورت کے آخر میں
کی گئی ہے۔ یہ آیتیں ہجرت کے چند سال بعد غالباً نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ حضرت عائشہ اور ابن عباس کی روایتوں سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔